For the departed soul of the marhuma from our community, Brother Imran Shah's mother, for your marhumin, for our marhumin. Rahimallahu man qara Surah Al-Mubarakat Al-Fatiha. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفوضوا أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وقل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا الموعودة سئلت بأي ذنب قتلت صدق الله العلي العظيم زينوا مجالسكم بالصلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد. For the hastening of the reappearance of the Imam of our time, Sahib al-Asr al-Zaman, sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. My respected elders, brothers and sisters in Iman, Salamun alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. We are discussing the topic of the next 100 years, the future of our community, building it in light of Karbala. And therefore we have covered much ground. And we said the first aspect of a community that we need to look at in order to develop a strong community is the family structure. In order to have a strong community, we must have strong families. We must have strong relationships, strong parents, strong parent-children relations, and we must have a feeling of cohesion amongst the family. Therefore, we mentioned in previous nights that the parents should look at the best in their children. Not only the parents, each person in the community should see that that child or that youth that is in the community is their own child. That's how they should view it. Because the saying goes, it takes a village to raise a child. Every child needs to be looked at not only by their parents, but by the community members as well. And therefore, when we create this environment, we will notice we will have strength, inshallah. Then we went forward and said that the respect of the parents must be maintained. This is something that is wajib according to Islam for us. A child must obey their parents, not only a child. Even if you become baligh, afterwards you must obey your parents, it's wajib. Except if they tell you to do something that's against Allah subhanahu wa ta'ala. For example, if they tell you do not pray, you cannot listen to them in that regard. But everything else, that if it does not contradict Allah subhanahu wa ta'ala, it's wajib for us to follow what they said. Furthermore, we said, with respect to marriage, we must make sure that we are facilitating proper relationships in our communities. This is a big challenge that we are facing globally. The brothers here have told me their goal is to make this, inshallah, this Husayniyah, this Imam Barga, it's a beautiful goal. A goal which I believe that every Imam Barga, every Husayniyah should have. That this could potentially be the headquarters of the Imam. And inshallah it will be if he accepts. This is what we should aspire to. Therefore, tonight I want to build on this concept. How can we build a strong community? And tonight I want to look at the pivotal role of women within Islam and within the mission of the Imam alayhimus salam. And therefore I begin with the question, what is the role of women in Islam? Is there a role, and what is its importance and what is its significance?
And do women have a role in the mission of the Imam of our time or not? I want to look at what is that other religion said with respect to the position of women and their view on women, and what does Islam say on this issue. I want to look at some studies, some contemporary studies on women in secular societies as well as in Islam, and were women in Islam discriminated against in the early days, and what have researchers said about this. I want to look at the role models that Islam gave for women and how we can implement their role models in our lives, not only for women but also for men. And I want to look at how it is that if someone can respect a certain personality, who is a female, who is a woman, Allah can elevate their status whether we realize it or not. We turn to Karbala for that. This is our plan of discussion for tonight, inshallah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. When we come to this point about the role of women in Islam, women are those individuals that touch every personality's life. Although we are talking about women in Islam, there is nobody here who is devoid of a relationship with our sisters. Either it's someone has a daughter, someone has a mother, someone has a sister, someone has a wife. We all have a relationship with someone in our life who is a female. And Islam did not overlook this reality. In fact, Islam raised the level of thinking of society with respect to the position of the female. How did Islam do that? There was an era in time before Islam, before Rasulullah, that certain tribes in Mecca would bury their daughters alive. The Quran says, وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, that on Yawm al-Qiyamah, the infant child, the girl, will cry to Allah, for which sin was I killed? A man came to Rasulullah, he said, Ya Rasulullah, I committed a heinous crime before Islam. I don't know if I will be forgiven. Rasulullah said, what did you do? He said, I don't know if I'll be forgiven. I don't know if I can tell you. He said, did you have, was there a moment where your heart was feeling as if it was stone? He said, yes, this was that moment. We were barbarians, he said, before Islam came. He said, what happened? He said, one time before Islam, our tribes were fighting. And the tribes of Iraq had come to Mecca and they were fighting us. When they were fighting us, these tribes, they won, they overcame us, and they took our women. When they took our women, after some time, we made peace. And when we made peace, they said, okay, we said we want our women back. Our daughters that you've taken, give us our daughters back. Give us our women back. They said that let them have the choice. If they want to go back, they can go back. If they want to stay here in Iraq, they are welcome to stay. We will not force them to go back. He said at that point in time, the tribe leader from Mecca, he's telling Rasulullah, Ya Rasulullah, what happened to me in this situation was my daughter was given the choice and she decided to stay in Iraq. She didn't come back. Ya Rasulullah, when I saw this, I made a vow that if ever any daughter is born in my house, I will bury her alive. Rasulullah said, what happened? He said, time passed. He said, one day I was in my house. My wife would do the things around the house. She would look after the house. When she would look after the house, every day or every other day, in the middle of the day, a girl would come to the house and help my wife. When she would help my wife, I would notice her helping. And she had an amulet, a locket around her neck. I asked her to come by, and I said, come here. He called the girl. The man says to Rasulullah, I called her near, and then I began to talk to her. After some time, she left. I told my wife that this girl who comes to help you, I feel a close relationship to her, as if I'm a father to her. She's like my daughter. My wife smiled, she didn't say anything. As the time grew by, as time passed,
eventually I grew nearer to her. My love and affection for this girl increased as a father, like a father. He said, my wife noticed this. So when my wife noticed this, when she noticed that I had affection for this child, at some point in time, my wife said, and she sat me down and she said, my husband, do you remember there was a time when you were going for travel, you were going for business, and I was expecting? I said, yes, I remember. He said, do you remember when you came back, I told you that the child was stillborn, the child was not born naturally, the child died in infancy? I said, yes, I remember. He said, well, that wasn't the whole scenario. You know this girl helps every single day, the girl who stays with the child, she's actually our daughter. I didn't tell you because you had buried one after the other of the daughters. I beg you that you don't bury this daughter. So I he said, what do you do? Rasulullah is, when we went out towards the desert, she was standing there, and I began to desert. She was watching me, and as she was watching me, and I filled this hole, I took out all the dirt from the ground. After a while, I took her and I threw her into the ground while she was alive. And she had me and she said, my father, why do you do this to me? The narration, by this time, Rasulullah's eyes were like rivers. They were like rivers, that's how much he was crying. Rasulullah said that this action is the action of a hard-hearted nation. And the rahmah of Allah never descends on a hard-hearted nation. Allahu Akbar. This is why the Quran says, وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. For which sin was I given this punishment, to be buried alive? This was the state of the pagan Arabs before Islam. Islam came to reform. Islam said that not only men have rights, but women have rights in Islam as well. Why is this important? Because you and I, we live in an era, in a time, in a place in the West, in the UK, in Canada, in America, where we get an allegation. The allegation that we get is people come forward and say that we are against women's rights. We're against women's rights? Seriously? Really? Why don't we ask the experts? What are the views of other religions? What are the views of other research scholars? I tell you why this discussion is important, my dear brothers and my dear sisters. Because as brothers, we may assimilate into society. We may integrate into society. Somebody looks at us in society and thinks, for example, that person may be of some other, they may be Indian, or they may be Persian, or they may be Italian, or they may be Russian, and you blend in. But for the sisters, the hijab of Sayyidah Zainab that they're wearing, it is a clear indication of their faith. There was a study that was conducted at the University of Hawaii that wanted to look at what are the biggest indicators of someone's religion today. When they went through that list, they found number 2 on the list was the turban that the Sikh community wears. You know our Sikh brothers, the friends? That turban that they wear indicates their religion very clearly. In fact, the ignorance is so much that some of our Sikh friends in America, they are the victims of Islamophobia because people think that they're Muslim and they attack them. Their gurdwaras are attacked. We must show solidarity with them and support them in this cause to eradicate ignorance. So number 2 on the list, the researchers at the University of Hawaii said, the turban that is worn by Sikh brothers. Number 1 on the list of the number 1 indicator and identifier of religion was the hijab that Muslim sisters wear. There is no doubt when someone sees a hijab, the faith of that person and that personality.
And therefore, we must look at this concept to understand, did Islam come to oppress? Did Islam come to destroy? Did Islam come to take the rights of women? Or did Islam come to give the rights of women? When it came to this issue of hijab, people said this is an idea of oppression. This is oppressing the individual. Perhaps the best answer to this allegation comes from a lady by the name of Tawakkul Karman. Who was Tawakkul Karman? Tawakkul Karman won the Nobel Prize, the Nobel Peace Prize. And she wore full hijab. When she won the Nobel Prize, you know it's an international award and you get a lot of recognition on the international stage. When she won the Nobel Prize, they asked her, you know this scarf that you wear on your head, isn't this a sign of oppression? Isn't this backwards? Isn't this something from the old times? Why are you wearing this today in the 21st century? Her answer is amazing. She said, when human beings first came on this planet, when mankind first emerged on this planet, you go back to the cavemen, those cavemen thousands of years ago, they wore very little clothes. As time progressed, as societies progressed, as the needle of human civilization and progress moved forward, mankind's intellect began to develop. As the intellect and intelligence began to develop, man began to wear more clothes, not less. She said, this hijab that I'm wearing, this is the culmination and the peak of human intellect. To remove this hijab would be to go back to the caveman era. Do I and you have this level of confidence when speaking about our faith? To reframe the entire discussion, to understand where we're coming from. My dear brothers and sisters, have pride in your faith, have pride in your deen, with dalil, with proof, with evidence. But let's come to this. What have other religions said, for example, with respect to what is the position of women? With respect to the Judeo-Christian narrative, it's very clear that God created Adam, the first creation. When God created Adam, the first creation, He created Adam, and from Adam, He took the rib of Adam and He created Adam's spouse, who we would call Hawa. From the rib of Adam. We don't believe in this narrative that women are created from the rib of man. We don't. It's not part of our faith. It's other faiths. When you go to other faiths, for example, Hinduism, there is a difference between the position of women and men. It's very clear. Anyone who's read their faith understands this. What is it with respect to Islam? When it came to the matter of Islam, Islam said there are certain roles for the male and certain roles for the female. But Islam said that no one is to ever oppress the woman, number one. Number two, education is incumbent upon male and female within Islam, wajib. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. The scholars say, some traditions say Muslim, some say Muslima. But when you say Muslim, it includes male and female. Other traditions, they specify male and female. Meaning, the scholars have been clear, it's not an option for a male to get educated, and it's not an option for a female to get educated. They must get educated. Education is not only degrees, by the way. That's one aspect. That's the starting point. But education is reading, developing a relationship with the Quran, developing a relationship with Nahjul Balagha, developing a relationship with what the Ahlul Bayt alayhimus salam have said, and developing a relationship with ilm at large. Remember, my dear brothers and sisters, as we get closer to the nights, we're talking about community development. Remember, ilm is neither religious nor secular. There's no concept of this is dini ilm, this is religious knowledge, this is secular knowledge. Knowledge is either qurbatan ilallah or not. It either takes you closer to Allah subhanahu wa ta'ala or not. When I'm studying biology or physics or chemistry or mathematics, that can also take me to Allah subhanahu wa ta'ala if I tie it to Allah subhanahu wa ta'ala. This taqseem, this difference that certain people have created, oh, this is religious knowledge and this is worldly knowledge, this has led to the decline of Islam. Islam, our Ahlul Bayt alayhimus salam, our sixth Imam, and I'll come to this in the next night. Our sixth Imam was teaching about Islamic knowledges at the same time he was teaching about physics, math, chemistry, and the likes. We'll talk about this inshallah.
But what I want to come to is those people who are studying were not only men, they were also women. So let's ask the experts. Why don't we ask the experts? You want to ask the experts? Let's ask the experts. What is the position of Islam and the role of women? Were they oppressed or were they not? If you read a book called The Rise and Decline of the Civilization of Islam by Dr. Chamsa, he talks about this matter at extent, at length. And he says that when you look at the history of Islam, you will find that there are women narrators in Islamic tradition who are narrating hadith, for example, very clearly. You will find women historians within Islam. In fact, you will find that property rights in early Islam are still not equaled in many other nations as they were early on. Let's ask the experts. Who's the expert? Professor Ruth Roded, where? At the Hebrew University in Israel. Allahu Akbar. She studied 40 bibliographical studies of women in early Islam. 40, you know, this Britannica, you have encyclopedias. 40 of them looking at early Islam. She said she went through all of them. She said, I did not find any evidence that women in early Islam were discriminated against. She said, in fact, I found that they were people who narrated traditions. They were people who were part and parcel of society. They were people who were very active in society. This is what the experts are saying. Furthermore, if you go under the Ottoman era, you know the Ottoman, Sultanate Osmania, for example, right? What's the world power today? What is it to be? Some would argue maybe America, for example, right? Maybe in some are going to say it's going to be China in the future, yeah? Right now, America, we learned from Great Britain, the English. Who was it before the English? Who was ruling over the world? It was the Ottomans. The Ottomans were ruling over the world. They were the superpower amongst the world. What were the rights of women during their time? And in this research study, they showed that 40% at least of the waqf for charitable foundations, those charitable foundations were founded by women in Turkey, or the Ottoman Empire. What does this mean? Europe was in the dark ages at that time. Forget women's rights. Women were treated as less than significant. In that era, women were given their rights. These are all aspects that you and I must be knowledgeable about when we discuss this matter. Because, my dear brothers and sisters, we are facing, and there are studies that are showing us, that we need to make sure that we look after our sisters. We need to make sure they have a voice in society. We need to make sure that they are taken care of. This is not only from me, this is coming from our scholars as well as the Ahlul Bayt alayhimus salam. And I will give proof and evidence. I was reading a research study that was showing that unfortunately there are many forms of discrimination that occur against people, for example, in the job market. They did a study where they took 5,000 resumes with a name like that was a very white, very common name, such as John Smith. And they took that resume and they just changed the name to an ethnic name, and they pushed out 5,000 resumes. So maybe the name was Ali Hassan or an African name or something that was not white. They found all the credentials were the same. All the degrees, all the experience, everything else was the same. They found the person who had the name like John Smith got the job every time. This is the nature of society. They'll never say this, we'll never hear this, but this is what researchers found. Researchers also found that when a Muslim sister wears hijab and she goes to the job application or she goes there, she is discriminated against. She doesn't get the job as easily. What does that mean for us, brothers? That means we must create businesses, we must create job opportunities for our sisters. That falls on us as a community to develop those opportunities. If others won't give it, we must create it. Not only for that, we should allow them to start their own businesses. Like Lady Khadija, like Fatima al-Zahra. You know, sometimes we don't understand. Fatima al-Zahra was managing the affairs of Fadak from the home, but she was managing it the same way her mother would manage the affairs of the business.
We need to learn from the examples of the Ahlul Bayt alayhimus salam. This is why I bring this topic, my dear brothers and sisters. Because for us, we have an amazing heritage. Why? We have a heritage. On one side, you have Rasulullah, you have Amir al-Mu'mineen, you have Imam al-Hussein alayhi salam. But at the same time, on the other side, you have Khadija, Fatima, Zainab Ulya Maqam. Sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Why? Sometimes you say, my family, my father, the father's line is very famous and very prestigious. In Islam, in the household of the Ahlul Bayt, both lines. You know the Sadat, mashallah, there are many Sadat here. You know what they used to do? The Sadat, how did they end up? And I mentioned this, I'll remind you. How did the Sadat end up in Pakistan, in India, in Iran, and all these places? Persecution. They were being killed, left, right, and center. You know what the Sadat used to do? The ones who came from, they all originated from the Arab Peninsula, either Medina, Mecca, Medina, Iraq, and the likes. When they moved to Iran, when they moved to India, even in that time, up till only 100 years ago, the Sadat would make sure that they would have their kids memorize the sermon, the khutbah of Fadakiyya in Arabic of Lady Fatima az-Zahra. This was a sign of Sadat, that you would remember what Fatima az-Zahra said in Fadak by heart. And I'll come to this in a moment. In Islam, we are told there's 4 personalities, women, who are of the most elevated status. And we should never forget this. We're told Asiya, Khadija, Fatima, and Maryam. Of course, Maryam, the mother of Nabi Isa alayhi salam. Asiya, the wife of Fir'aun, in the house of Fir'aun, she was believing. Khadija and Fatima az-Zahra. Never forget these personalities, by the way. I remember Sayyid Khomeini was asked about the position of Fatima az-Zahra. Allahu Akbar. He said, I do not think that I'm worthy to even speak about this personality. She is that high and that elevated. I will just share with you one tradition that is found in Usul al-Kafi, Sayyid says. He said, what's the hadith? He says in Usul al-Kafi, an authentic tradition that we have, that after Rasulullah left this world, Fatima az-Zahra salamullahi alayha lived for 75 days on earth. And during those 75 days on earth, Jibreel would come to Fatima az-Zahra and speak to her. Sayyid says that I don't know of any other example of Jibreel coming to a non-prophet or a non-imam and having a dialogue back and forth every day. Telling this personality what's going to happen. Because remember, Fatima az-Zahra was saying, Subbat alayya masa'ibun, law annaha subbat ala al-ayyam sarna layali. Allahu Akbar. Who came to console Fatima az-Zahra? It was Jibreel. He says, Jibraeel's status is so elevated in the heavens. This is enough to tell us of the position. You go further. Alama Tabatabai Sahib Tafsirul Mizan, he says, there is nothing further that you need to know about the position of Fatima az-Zahra except that Allah subhanahu wa ta'ala picked that the imama will continue from her line. Allahu Akbar. Imamat will continue from the line of Fatima az-Zahra. Sadat, Sayyids will continue from the line of Fatima az-Zahra. Allahu Akbar. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shaniyaka huwa al-abtar. The Arabs were mocking Rasulullah and saying, you are abtar, the one who is tailless. At that point in time, this hurt Rasulullah's heart. At that time, Allah subhanahu wa ta'ala said, we have given you Kawthar, Ya Rasulullah. Fatima az-Zahra is the culmination of Kawthar. Allahumma salli. Since the topic has come up,
Mark these words and write these on your heart so you never forget them. With respect to the position of Fatima al-Zahra salamullahi alayha, Ayatullah Najafi Mar'ashi, he wrote a will to his son. I recommend you all read this beautiful will that he wrote. This grand scholar, who Allama Sahib was also mentioning the night before, this great scholar who dedicated his life to ilm. His library is the largest one in Asia. This scholar who said, I want to be buried in my library, imagine how many books he's read. Imagine how much effort he's done. You know what he used to do? You know, we don't realize how much effort our maraji and our scholars have given for Islam. You know, he had no money. You know, he would take loans from his students in order to buy books. Allahu Akbar. Loans from his students to buy books. Because at that time you had rare manuscripts. You know what a manuscript is? One version of the book. There's no other version of the book. So he would say, we need to preserve this. We need to protect this. He would ask his students, can you give me a loan? He would take a loan, recite their salah for them. You know what he would eat? They said a time came upon him that you know what he would eat? He would eat the leftover skin of the watermelon. You know the white part between the green and the white? Not the red part of the watermelon. The green and white part. To the extent that they said that his skin became a little green because of this. Be very careful about raising a finger to some of the scholars. At that point in time, this great scholar, Sayyid Najafi Mar'ashi, Ayatullah Najafi Mar'ashi, he tells his son particular things, 25 points. My dear brothers and sisters, read them. But 3 of them in particular, he says they have to do with Fatima al-Zahra. Never forget. He says, my son, number 1, never neglect the ceremony of fadak. The khutbah, fadakiyah, never neglect it. He said some of the biggest adibs, some of the biggest linguists, some of the biggest scholars of Arabic have neglected this ceremony and they have missed out on the treasures of language of Fatima al-Zahra. He says, number 1, never forget and never neglect it. He says, number 2, never forget and never neglect the tasbih of Fatima al-Zahra. This tasbih will help you. Recite it after salah, recite it before salah. Whenever you are in difficulty, recite the tasbih of Fatima al-Zahra, it will help you. And he says, number 3, never forget in the qunut of salat, to do the dua to Allah subhanahu wa ta'ala بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستوضع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد صلوا على محمد وآل محمد He said, never forget in qunut to say, Ya Allah, by Fatima, by her father, by her husband, by her children, and by the secret with which she is buried. Sirr al-mustawdi' fiha. The secret that is with her. Why this line? Fatima al-Zahra salamullahi alayha was not known on this earth. Her true position in the world is not known. Her real status will be known in Qiyamah. There is a narration that says that when Qiyamah happens on the Day of Judgment, there will be a cry, Ya ahla mahshar, ghuddu absarakum. O people of the court of the Day of Judgment, lower your eyes. Why? For Fatima enters into the court. Reflect on the personality of Fatima al-Zahra. But where did this come from? It was divine, but her mother before her. Do you know, I mentioned marriage last night. Do you know how much Khadija salamullahi alayha, Bibi Khadija supported Rasulullah? You know when they were in Sha'bi Abi Talib and they had economic sanctions placed on them, nobody would trade with them. Bibi Khadija spent her entire wealth on Islam. Do you know how she survived? The tradition says, Sayyid Khomeini says this, they would take the skin of a goat and they would put it into water and soak it so that it would get soft. And then they would try to extract a little bit of the fat from the goat skin to survive. Allahu Akbar. This was the mother of Fatima al-Zahra, supporting Rasulullah every step of the way. People say she just gave her money. No, she didn't just give her money. She gave her whole life for Islam. She gave everything for Islam.
Fatima al-Zahra gave everything for Islam. But I want to come to a particular point for my dear brothers and sisters tonight. Is there a role of women in the mission and the message of not only Islam, but the message of the Imam alayhi salam? And the answer is clearly and categorically yes, yes, and yes again. We are told Rasulullah is going on the Mi'raj. When Rasulullah is going on the Mi'raj, the tradition says Rasulullah smells a beautiful fragrance. When he smells a beautiful fragrance, at that moment he says to Jibreel, Jibreel, what is this beautiful scent, this smell, this fragrance, this perfume that I am smelling? You know what Rasulullah says something like this? You know Rasulullah, they say the perfume, the itar from his body, the perfume was so beautiful that when he passed by the alleyways of Mecca and Medina, people would say for 3 days we would smell the beautiful fragrance of Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. It is highly recommended in our faith to be perfumed, to the extent that the one thing in our deen that there is no israf in is perfume, itar. Why? Because when you wear itar, when you wear perfume, Rasulullah says, the person who wears it does not benefit as much as the people around him. It is a form of charity in Islam. To perfume yourself is a form of charity in Islam. The same way Rasulullah says when you smile, it's a charity. This Rasulullah, who had the most beautiful scent, he says to Jibreel on Mi'raj, Ya Jibreel, what is this beautiful smell that I am smelling? At that point, Jibreel says, Ya Rasulullah, shall I tell you about Siyana? He says, tell me. Of course, Rasulullah knows it's for you and I. He says, tell me. He said it happened one day in the house of Fir'aun. In the house of Fir'aun, the daughter of Fir'aun was getting her hair dressed in the house of Fir'aun. When she was getting her hair dressed, the hairdresser, the lady, was from the family of Fir'aun, the wife of Hizkil, the cousin of Fir'aun. She was the one who was cutting the hair. Her name was Siyana. When she's cutting the hair of Fir'aun's daughter, she had Iman in her heart. Hizkil is the mu'min of Ali Fir'aun. He's the mu'min, he's the believer in the house of Fir'aun. It's very difficult to believe in the house of Fir'aun. She's cutting the hair of Fir'aun's daughter. She has a comb in her hand. The comb falls to the ground. When the comb falls to the ground, automatically from her lips comes the word any mu'min believer would say, Bismillah. Fir'aun's daughter heard this. She said, what did you say? I said, Bismillah. Said, you don't believe my father is the creator? You don't believe that my father is God? Because Fir'aun had said, Ana Rabbukum al-A'la, that I am the great God. Allahu Akbar. The essence of shirk. At that point in time, Siyana said, no, I don't believe in your father. I believe in the God who created your father. That's God. It's very easy to hear. It's very difficult to say. You know, because there was a relative, the daughter of Fir'aun got up, she went straight to Fir'aun and she said to Fir'aun that I was getting my hair dressed in the house. When I was getting my hair cut, I heard Siyana, the wife of Hizkil, say Bismillah. Fir'aun said, you heard this? She said, yes, I heard that. Okay, I'll take care of it. Anyone else, Fir'aun would have beheaded them right then and there. But it was a family matter. Fir'aun even understood family relations. Ajib. At that point in time, Fir'aun called Hizkil. When he called Hizkil, he called him to the court. He said that, you know what happened today in the house? He said, what happened? Your wife was in the court. When she was in the court, she said Bismillah in the beauty salon, if you will. She said, Bismillah, my daughter heard this. Can you please tell her to stop saying this? It's going to become a huge problem. He said, okay. He went to his wife. He said, this has happened. Fir'aun knows. What do you say? Remember, Hizkil had belief. He had Iman. He's asking his wife. Remember, I mentioned last night, same wavelength, husband and wife. Iman. Allahu Akbar. All we have at the end of the day is Iman. At that point in time, she said, I will not renounce. I have said what I said and I believe it at the bottom of my heart. Hizkil came back, told Fir'aun. Fir'aun said, very well, you know what I must do. He said, do as you must. He called Siyana to the court.
He said, Siyana, you said Bismillah? She said, yes, I did. He said, renounce it. Say you made a mistake. Apologize. She said, no. He said, I don't believe that you're God. I believe in that one creator who created you and created us all. That is Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. You know what he did? She had children. Pharaoh ordered that one by one, he said, take her children. On the other side, he said, I want you to set a furnace, a fire ablaze. She's watching this. Pharaoh said, renounce, change your opinion. She said, no. Pharaoh took the first child, threw it into the furnace. It's a mother's heart. She's watching. Allahu Akbar. Renounce. No. Second child throws into the furnace. Renounce. Change your mind. Apologize. No. Second, third, fourth. Up until the point the narration said she had an infant child in her hands. And when Pharaoh began to take the infant child, her hand began to shake and her heart began to shake. Maybe I should stop now. It's a newborn child. The tradition says that child spoke the same way that Isa ibn Maryam spoke from the cradle. My mother, you are on the right path. Continue in this. She didn't let go of her child. Jibreel says, Ya Rasulullah. Pharaoh's men took her and the child and they threw them all into the furnace. Ya Rasulullah, this beautiful fragrance that you are smelling right now, these are the ashes of Siyana that have been scattered in the earth. This is the fragrance that you are smelling. Why did I mention this? My dear brothers and sisters, when we talk about the 313 companions of Imam Sahib al-Asri wa Zaman, we talk about the 313 who have been mentioned. But do we talk about the women who have been mentioned? We have traditions that tell us 313. Of the 313, at least 13 are women. And some say 313 are men, 50 of them side by side will be women. Why do I say this? Because the Imams of Ahlul Bayt have mentioned some of the women who will be the companions of Imam Sahib al-Asri wa Zaman by name. Siyana is one of those people. Siyana will be resurrected when the Imam comes. She will be raised and she will be part of the army of the Imam. They asked what position, what roles will they have during the time of the Imam? The Imam said, during the time of the 12th Imam, the Imam said, it will be the same way as the women who supported in Badr and Uhud and those battles in the early Islam. And by the way, the 313 are just generals. They're the leaders. There are other battalions that will come. We are told there will be 313. Then there will be 5,000, then 7,000, then 12,000. They will all come one by one in different stages. And with them, the tradition says, at one point there will be 12,000 men. There will be 7,700 or 7,800 women, the tradition says. Hand in hand, and men and women will come together. It's not just that men are part of the mission. We must emphasize the position of women in our societies. Who else is mentioned? Sumayya, the mother of Ammar bin Yasir. You remember the one who gave her life? That they were torturing her to the extent that they separated her body with horses in different directions. Allahu Akbar. Rasulullah said that Jannah is waiting for the mother of Ammar bin Yasir, Sumayya. She is mentioned by name. She will be with Imam Zaman. Who else? Ayman is mentioned by name. Who else? Qanwa, the daughter of Rushayd al-Hajari, is mentioned by name. Who was Qanwa? We don't know much about Qanwa. We just know one particular incident. Rushayd al-Hajari, many of you and many of the elders will also remember Maysam al-Tammar. Rushayd al-Hajari was similar. Rushayd al-Hajari, the Imam had told Rushayd, you will die in my love. Imam Amir al-Mu'mineen said, Rushayd, you will die in my love. They will cut your tongue out. They say for Maytham, he was raised on the stake, Faraz-e-Dar. He was raised on the highest stake for his love of Amir al-Mu'mineen. Rushayd al-Hajari also, they cut his tongue. What happened? Rushayd was called to the court. When he was called to the court, they said that we have heard that you are telling the fadail of Amir al-Mu'mineen, of your master Ali ibn Abi Talib, in the bazaar. Because Rushayd al-Hajari, he would go to the bazaar and he would tell people the fadail of Amir al-Mu'mineen.
At that point in time, he said, yes, I do. He says, you must stop this. He said, by Allah, I will never stop saying the fadail of Ali ibn Abi Talib. He said, then I will cut your hands and I will cut your feet. He says, I am waiting for that moment that you will cut my tongue and make what my master said true. My Mawla said you will cut my tongue. I'm not afraid. He said, your Mawla said I'll cut your tongue? He said, yes. He said, then I will do everything except cut your tongue. Allahu Akbar. This is someone who has the love of Ali ibn Abi Talib in their heart. They cut Rushayd's hands, they cut Rushayd's feet, they cut every part of his body except they left his tongue. Big mistake. Rushayd told his daughter, he's bleeding. He looks at his daughter, Qanwa. He says, Qanwa, take me to the bazaar. Take me to the marketplace. I'm still alive. I still want to say the fadail of Ali ibn Abi Talib. They took him to the bazaar. She put her father on her back, bleeding. Daughter, took him to the bazaar. And he went to the bazaar and he said, listen people, from me the fadail of Ali ibn Abi Talib. My master, the commander of the faithful, Ali ibn Abi Talib, was the first in Badr and Uhud and Khandaq and Khaybar. And he's the one who lifted Khaybar with his 2 fingers. And he's the one who would feed the people in the night. He was the one who was the nicest to the children. And he was the most strong against the oppressors. He was the one that when at the night of Hijrah, the ayah and the verse was revealed in his honor. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. There are some people who sell their souls to their Lord. This is that person, that individual. How many verses of the Quran? He said over 300 verses of the Quran were relayed for Ali ibn Abi Talib, my master. There is no one like Ali ibn Abi Talib. He kept saying, the people kept gathering. The people kept gathering. The zalim said, I don't have a choice. I must cut his tongue. They brought him back. They cut his tongue. His daughter took him home. This daughter, we're told, will be with the Imam. The poet says, Faraz-e dar se misam bayan dete hain. Faraz-e dar se misam bayan dete hain. Aur rahega zikr Ali hum zuban dete hain. Faraz-e dar se misam bayan dete. Ya Ali, ya Ali. The price that men and women never forget, the sacrifice of women. Whether it was Qanwa, who will be raised with the Imam, she is part of the companions of the Imam by name. There were certain women in history. Do you know, we live in a very easy time, at least from our body standpoint. You know what the price and the tax for going for ziyarah of Sayyid al-Shuhada used to be? Allahu Akbar. There was a lady, at the border, you used to have to give your hand. She went to the border, she said, I want to go for ziyarah of Sayyid al-Shuhada during the Abbasid era. She said, I want to go for the ziyarah of Sayyid al-Shuhada. They said, put your hand forward. So we cut it, then you can go. She put her hand forward. They said, not this hand, the other hand. She put the same hand forward. She said, not this hand, the other hand, I already told you. She said, you already took my other hand last year. This is all I have left. Allahu Akbar. The Imam said, in every era, go for the ziyarah of Sayyid al-Shuhada. May Allah grant us all the ziyarah of Sayyid al-Shuhada. In this life, next year, every year, we're told there's a moment in time where there was a mother, the tax became so expensive that you had to give the head of your son to go for the ziyarah of Baba Abdullah. There's a mother who came at the border, her son. She said, I've brought my son so I can go for the ziyarah of Sayyid al-Shuhada. And she looks at her son, she says, I will meet you on the other side. I will meet you with Imam al-Husayn alayhi salam. This was the sacrifice that mothers had given, And it was the position and recognizing the position of the mother that gave one person salvation. Who was that person? Hurr ibn Yazid al-Riyahi. Allahu Akbar.
Imam al-Hussein alayhi salam, we are told, he is going and he is progressing towards his destiny. The man who is responsible for getting Imam al-Hussein to the battlefield is Hurr. This individual is someone who you and I share so much in common with. Dr. Ali Shariati says that all of us are Hurr, whether we realize it or not. Hurr changed his life by making a decision. That one decision changed his life. Hurr was responsible for getting the Imam there. He is the one who stopped the Imam, who blocked the Imam's way. There's a moment in time, and I'm condensing in the interest of time. We're told there's a moment in time where they gather, and also Hurr says to the Imam that I will pray behind you. Meaning he's indicating that he has some ma'rifah. He says, we will pray behind you. But there's a moment where Hurr, he stops the son of Fatima al-Zahra. When he stops the son of Fatima al-Zahra, Hurr, he puts his hand onto the horse of Imam al-Hussein to stop him. When he does this, Imam al-Hussein looks at Hurr and he says, Hurr, may your mother mourn you. That is, may you die. May your mother weep over you. What have you just done? Hurr indicated at that moment, he said to Imam al-Hussein, O Imam al-Hussein, O Yabna Rasulullah, if your mother was anyone except Fatima al-Zahra, I would have said the same thing to you. Meaning he had some understanding, just a little bit of the ma'arif of Fatima al-Zahra. This line may have saved Hurr's life in this dunya and in the akhirah. Understanding that position. We're told there was a moment in time where Hurr, in the Safavid era, you know the Safavids, roughly 500 years ago, Shah Ismail Safavid, he had gone to Karbala. From Persia, he had gone to Karbala. There was a big debate about whether Hurr was a good person or not. People said, he's the reason Imam Hussein got there. How can he be forgiven for just one action? They said, Shah Ismail Safavi, he said, I wanted to settle this matter once and for all. He said, when he went for ziyarah, he said, he was the ruler. He said, I want us to take out the body of Hurr. Dig it out, take it out. They said, very well. The order came, they took out the body of Hurr. When they took out the body of Hurr, they found that the body was fresh as it was, as if he had just died. And when they opened the body, they found that the handkerchief of Imam al-Hussein had put there was still on his forehead. Shah Ismail Safavi said, I want this handkerchief for me. Take it out. I want to be buried with it. Do you know what happened? As soon as they tried to take out the handkerchief, blood began to come from the forehead of Hurr. Allahu Akbar. Do you need any greater sanad of his forgiveness than this? One action and understanding the ma'rif of Fatima al-Zahra and the son of Fatima al-Zahra made Hurr go from la'natullahi alayhi to rahmatullahi alayhi. One moment changed his entire taqdeer, his entire fate. Hurr is walking. All of us are Hurr. We follow and we live in this world where in our minds we are Hurr every day. We are struggling between gunah and ma'siyah and goodness, sins and goodness every moment. Should I do something wrong? Should I do something right? Hurr in the night is pacing back and forth. Someone asks Hurr, they say, Hurr, tomorrow is the battle. If anyone asked me, who is the bravest person in the army of Yazid, I would say, you, Hurr. Why are you going back and forth like this? Why are you afraid? You look like you are concerned. He says, I find myself bain al-jannati wan-nar. I find myself as if I am between heaven and hell. He goes to the camp and to the tent of Umar ibn Sa'd and he says, Umar ibn Sa'd, I hope we're on the same page here. I hope you don't plan to fight tomorrow. I hope surely you will not touch the son of Fatima al-Zahra. He says, let tomorrow's day break. You will see we will do a massacre like a massacre that's never been done before. Hurr said, unbelievable. Hurr knew right away.
He said, I am not staying here one more moment. He took his son and he took his slave. And he began to go towards Imam al-Hussein alayhi salam. When he began to go towards Imam al-Hussein alayhi salam, Hurr tells his son, he tells his servant, I am the reason Imam al-Hussein is here in Karbala. I cannot go in front of him like this. Tie my hands and cover my face because I am a criminal in the court of Imam al-Hussein. They tie his hands and they cover his face and they move the horse and they go towards Imam al-Hussein alayhi salam. From the other side, Imam al-Hussein alayhi salam, he tells Abu Fadl and he tells Ali Akbar, my guest is coming and go and greet my guest. At that moment, from one side, Hurr is coming. From the other side, Abu Fadl and Ali Akbar are coming. Imam al-Hussein is behind them. At that moment, Hurr says, where am I? What's going on? They said, Abu Abdullah is getting nearer. Hurr said, drop me on the ground into the feet of Sayyid al-Shuhada, into the feet of Abu Abdullah. Hurr fell to the feet of Abu Abdullah. But what a Kareem is the son of Fatima al-Zahra. He takes Hurr and he picks him up and he hugs him. Hurr says, my Mawla, can I be forgiven? Can I be forgiven? He says, Hurr, I have forgiven you and my Lord has forgiven you. Hurr, your mother named you well. You are free. Hurr means free. Anta hurrun fid dunya wal akhirah. You are free in this world and you are free in the akhirah. Ajrukum ala Allah. We are told that after some moments, Hurr says, I want to be the first one to give my life for you. I'm the reason you're here. Let me go and fight for you. Imam at that point in time, he says something. He says, Hurr, hold on a minute. Hurr, I just want to ask for forgiveness from you. You ask for forgiveness from me. I have an apology for you. He says, my Mawla, my master, you? What is it? He says, when you met us some days ago, when we first met, I had water to give you. I gave you water and I gave your animals water. Hurr, forgive me. The son of Fatima al-Zahra doesn't have any water today. The son of Fatima al-Zahra does not have any water to give his guest today. Hurr begins to cry. He says, my Mawla, just let my son go first. Let my son go to the battlefield first. The Imam says, no, no, no. Hurr insists. Imam gives him permission. The son goes. He fights courageously, but they surround him and he begins to fall. And he calls out to his father. He calls out to Hurr. When he calls out, Hurr runs to the battlefield. But when Hurr runs to the battlefield, he notices that the head of his son is in the lap of Imam al-Hussein alayhi salam. Imam says, Hurr, get away from here. You are a father. This is your son. Don't come here. Ajrukum ala Allah, ajrukum ala Allah. The Imam took care of it. After some moments, Hurr went to fight. When Hurr went to fight, he fought courageously. He killed many of the enemies, but then he began to fall when he was struck because they called Hurr a traitor. When they called him a traitor, he fell towards the ground and he said, Assalamu alayka ya Aba Abdullah. He fell towards the ground. Sayyid al-Shuhada ran. When Sayyid al-Shuhada ran, he took his head into the lap and he took his handkerchief and he tied it around the forehead of Hurr. Ya Hurr, how lucky, how fortunate are you that when you fall and when your son falls, Imam al-Hussein is there. But come with me a little bit further. It is Aliun al-Akbar. He falls from the horse. There's no one to help. It's one elderly father, Sayyid al-Shuhada. And final moment, ajrukum ala Allah. May Allah reward you and these tears. The final moment, we are told, when Sayyid al-Shuhada was on his horse, when he put his sword away, the tradition said, whoever had a stone threw a stone, whoever had a sword threw a sword. Ya Hurr, when you fell, you had the lap of the son of Fatima al-Zahra. When the son of Fatima al-Zahra fell, he had the swords and the arrows of the enemy.
صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا أمير المؤمنين صلى الله عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين صلى الله عليك يا حسن المجتبى السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. For the departed soul of the marhuma, the mother of Imran Shah and his brothers, their mother, for your marhumin, for our marhumin, rahmallah man qara surat al-mubarakat al-fatiha.
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اور یہ تمہید صرف اس لیے نہیں کی کہ آپ کی یاد دہانی میرے سے بہتر جانتے ہیں بزرگ اور بچے جتنے بھی ہیں، یہ صرف اس لیے تھی کہ میں ایک تہ دل سے شکریہ ادا کر سکتا ہوں. مجھے نہیں معلوم ان مومنہ کا نام کیا ہے، لیکن کل انہوں نے ہمیں 1000 پاؤنڈ دیا ہے بلڈنگ فنڈ کی طرف. خدا ان کو اپنے برکات اور بنجتن پاک کے سائے میں ہمیشہ رکھے، ان کی رزق روزی میں برکت دے. ایک صلوات ان مومنہ کے لیے کیجیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ صرف ایک یاد دہانی میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کرانا چاہتا ہوں کہ آپ کی طرف سے صرف یہ ہے کہ ممبرشپ تھوڑی جو ہے سست جا رہی ہے، تو اس پہ تھوڑا دھیان دیجیے گا. آپ کے درمیان ہماری کمیٹی کے کوارڈینیٹرز موجود ہیں، بہنیں ہیں موجود ہیں، سسٹرز موجود ہیں، تو ان سے رابطہ کیجیے گا. اپنی ممبرشپ کو برائے مہربانی ان کا بہت شکریہ. اور میں حوصلہ افزائی انکریجمنٹ کروں گا کہ باقی لوگ بھی اس میں حصہ لیں. خرید تو ہم نے لی ہے، یہ نہیں کہ وہ ان کی قیمت ہمیں ادا کرنی ہے، ہم نے ان کی قیمت ادا کر دی ہے. صرف آپ جب دیں گے تو وہ قیمت ہم مزید کسی لنگر میں ڈالیں گے. اور انشاءاللہ جو مولا میرے کے مہمان یہاں پہ آتے ہیں آپ لوگ، وہ اس کو تناول کریں گے اور آپ کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ. مزید دیر نہیں، میں دعوت دوں گا آغا اعجاز حسین آشنا کو کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں اور اپنے بہترین خطاب سے آپ کو صلوات بر محمد و آل محمد. بنا دیا. اگر کسی سے بروز محشر خفا ہوگی نبی کی بیٹی تو پھر بیشتے بری کی خواہش فضول ہوگی جناب والا. نعرہ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے اپنے اپنے مرحومین کے لیے، خصوصاً عمران شاہ کی والدہ محترمہ کے سال ثواب کے لیے رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. صلوات بجے محمد و آل محمد. ایک کلام آپ کی سماعتوں کی نظر امام حسین علیہ السلام عنوان ہے اس میں، مطلع اور چند اشعار. انشاءاللہ دعا کرے کہ پروردگار ہم سب سے یہ عزاداری، یہ مجالس، یہ دعا، یہ ماتم سب قبول حق فرمائے انشاءاللہ. دعا تھی ایک، دعا تھی ایک، دعا تھی ایک، میری تو نے مستجاب کیا. مستجاب یعنی قبول ہوئی میری دعا. دعا تھی ایک، میری تو نے مستجاب کیا. میں ایک لفظ تھا، تو نے
مجھے کتاب کیا. سلامت رہیں, بہت بہت شکریہ, سلامت رہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں ایک لفظ تھا تو نے مجھے کتاب کیا. میں ایک لفظ تھا کہ علی کے لہجے میں زینب نے جو خطاب کیا, یزیدیت کو زمانے میں بے نقاب کیا. زمانے میں بے نقاب کیا. اور بہت ہی غور طلب شعر آپ کی سماعتوں کی نظر صاحب ذوق افراد یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں کہ کمال حضرت شبیر تھا کہ صحرا میں لہو سے ریت کے ذروں کو بھی گلاب کیا. اور وجود حضرت حر ظلمتوں میں ڈوبا تھا. حسین کی چوکٹ نے ماہتاب کیا. اسے حسین کی اور سکھایا مر کے بھی جینا تمام عالم کو. سکھایا مر کے بھی جینا تمام عالم کو. حسین تو نے تو فطرت میں انقلاب. سلامت رہے, سلامت رہے, سلامت رہے, سلامت رہے. سلامت رہے. سکھایا مر کے بھی جینا تمام عالم کو. حسین تو نے تو فطرت میں انقلاب کیا. اور بہت ہی غور طلب شعر کہ پلا کے حضرت غازی نے پانی دریا کو.
کو فرات فکر بشر کو بھی آب کیا اور نہ میں ادیب نہ شاعر نہ آشنا فن سے نہ میں ادیب نہ شاعر نہ آشنا فن سے مجھے بطول نے ذرے سے آفتاب کیا. دونوں ہاتھ بلند کر کے اس نعرے کا جواب دیں. حیدری نہ میں ادیب نہ شاعر نہ آشنا فن سے مجھے بطول نے ذرے سے آفتاب کیا. میں ایک لفظ تھا تو نے مجھے کتاب کیا. مل جل کے صلوات بھیجیں محمد علیہ. سلامت رہے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. سلامت رہے. سلامت رہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین. نحمده ونستعینه ونستغفره ونشکره ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ
ونصلی ونسلم علی خیرتہ فی خلقہ حافظی سرہ ومبلغ رسالاتہ اشرف الانبیاء والمرسلین نبی القاسم محمد وصلی علی علی المرتضی وفاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین والحسن الرضا والحسین المصفى وجميع الأوصياء مصابح الدجى ومنار التقى وحبل المتين وصراط المستقيم سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من آل إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم صلوات بيجي محمد وآل محمد بار اللہ تجھے خدائے حسین کا واسطہ جو بھی حاجات لے کے آئے ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، جو مشکلات رکھتے ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما، جو بے اولاد ہے سید حسن عباس، جعفر شاہ، اعجاز حسین شاہ، سید عادل حسین بخاری اور ان کے علاوہ دنیا میں بسنے والے محبین اہل بیت جہاں جہاں جو بھی بے اولاد پروردگار شہزادہ علی اصغر کا واسطہ ان کو اولاد نرینہ نصیب فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما، پروردگار مظلومین کشمیر کی مدد فرما، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، مولا کے جلد ظہور کے لیے اپنی توفیقات خیر کے لیے مل جل کے صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ آج رات ایک نیا سلسلہ اور کل کی گفتگو سے متصل کرتے ہوئے آج رات کی گفتگو کو چند نئے معروضات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ جس نے ہماری آنکھوں کے اندھے کوے کو یوسف اشک عزا کی دولت عطا کی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، مولا کے چاہنے والے یہاں پہ تشریف فرما ہیں، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہاں پہ جملوں کا صرف کرنا اچھا لگتا ہے جہاں پہ سامعین اچھے ہوتے ہیں، اور ممبر سے پڑھنے والے کو جو ہے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ساؤنڈ اچھا ہو، ایک سامعین اچھے ہونے چاہیے۔ الحمدللہ یہاں پہ دونوں کوالٹی موجود ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ جس نے ہماری آنکھوں کے اندھے کوے کو یوسف اشک عزا کی دولت عطا کی ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ جس نے سب سے پہلے ہمارے دلوں کو شبیہ کعبہ بنایا اور اس کے بعد علی کی محبت کو اس میں رکھ دیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ جس نے سب سے پہلے ہمارے دلوں کو شبیہ کعبہ بنایا اور اس کے بعد اس میں علی کی محبت کو مقیم کر دیا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ جس نے محمد والے محمد کے صدقے میں ہماری ولایت کی زمین کو ماں کی دعا کے صدقے میں بنجر نہیں ہونے دیا۔ یہ اتنا بڑا لطف اور احسان ہے رب ذوالجلال کا کہ جس نے ہمارے دوڑتے ہوئے لہو میں باپ کی خون اور ماں کے شیر سے زیادہ علی کی محبت کو روا دوا کر دیا ہے۔ یہ وہ محبت ہے کہ جس کے بارے میں رئیس مذہب امام صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، مولا بیان فرماتے ہیں کہ رحم اللہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، پروردگار ہمارے ان چاہنے والوں پر رحم فرما کہ جن کی خلقت ہماری باقی ماندہ مٹی سے ہوئی ہے، وَأُجِنُوا بِمَاءِ وِلَایَتِنَا، اور اس مٹی کو ہماری
विलायत के पानी से गूंदा गया है। युफ्रिहूना लिफरहिना व यहज़नूना लिहुज़निना, ये वो है जो हमारी खुशी में खुशी मनाते हैं और हमारे गम में गम मनाते हैं। इतना बड़ा एहसान परवरदिगार आलम का, इन नेमतों के बदले में अगर इस इंसान को उम्र नूह भी मुयस्सर हो तो उम्र तमाम होगी, मगर हक़ शुक्र अदा नहीं होगा। परवरदिगार आलम ने इबादात के मुख्तलिफ अबवाब रखे हैं। जो कुछ अर्ज कर रहा था मुकद्दिमा था। इबादात के मुख्तलिफ अबवाब परवरदिगार आलम ने रखे हैं कि जिनकी तालीम सरकार दो जहां हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार ने हमें इबादात और अब्वाब इबादात की तालीम दी है। और इबादात में नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, खुम्स है, इन तमाम इबादात की तालीम सरकार दो जहां ने हमें दी है। हर इबादत की अपनी शर्त होती है। दिन में आप वाजिब 17 रकत नमाज पढ़े, नवाफिल के साथ 51 रकत। साल में एक महीना आप रोज़ा रखे, कभी 29 दिनों का, कभी 30 दिनों का। जिंदगी में एक बार हज वाजिब है, अगर मुस्तती है आप, अगर इस्तिताअत रखते हैं आप। यही पे आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं, अगर कोई मुस्तती हो जिसके पास पैसे हो, मकरूज न हो, उसके बावजूद अगर वो हज पे न जाए, अगर उसी दौरान उसकी मौत वाक़या होती है तो वो यहूदी और नसरानी मर जाता है। तो इबादात के मुख्तलिफ अब्वाब हैं। नमाज है, दिन में हम 17 रकत वाजिब नमाज पढ़ते हैं, नवाफिल के साथ 51 रकत पढ़ते हैं। साल में एक महीना रोज़ा होता है, जिंदगी में एक मर्तबा वाजिब हज होता है, ज़कात 9 चीज़ों पे है, इसी तरह साल में एक मर्तबा खुम्स दिया जाता है। हर इबादत की अपनी अपनी शर्तें हैं कि आप नमाज फजर इस वक्त पढ़ें, ज़ोहर इस वक्त पढ़ें, असर इस वक्त पढ़ें, मगरिब इस वक्त पढ़ें, ईशा इस वक्त पढ़ें, रोज़ा इस वक्त रखें, इतने बजे से इतने बजे आप रखें। हज पे जाए तो किस तरह एहराम बांधें, ज़कात इन शराइत के तहत में देनी है, खुम्स इन शराइत में आपने देने हैं। हर इबादत की अपनी शर्त व हद होती है। एक वाहिद इबादत है कि जिसमें कोई शर्त नहीं है, वो है जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो है जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो है जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि आपके पास पैसे हैं या नहीं हैं, आप सफर में हैं, हजर में हैं, घर में हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि जिक्र अली इन इबादा, कि अली का जिक्र इबादत है। वो वाहिद इबादत है, वाहिद इबादत है। अब आप देखें, मुसलमानों की तमन्ना होती है कि बारिलाहा मैं नमाज पढ़ूंगा, तू मेरा मर्तबा इतना बुलंद कर दे कि मुझे फरिश्तों की सफ़ों में बिठा दे। खास तवज्जोहत का तालिब रहूंगा। बारिलाहा मैं ज़कात दूंगा, तू मेरा मर्तबा इतना बुलंद कर दे कि मुझे फरिश्तों की सफ़ों में बिठा दे। हज पे जाऊंगा, मेरा मर्तबा इतना बुलंद कर दे, मुझे फरिश्तों की सफ़ों में बिठा दे। बारिलाहा सदका दूंगा, मेरा मर्तबा इतना बुलंद कर दे कि फरिश्तों की सफ़ों में बिठा दे। यानी एक मुसलमान की तमन्ना की इंतहा यही तक है, जितनी भी इबादत कर रहा हूं परवरदिगार, बस नतीजा ये हो कि मुझे फरिश्तों की सफ़ों में बिठा दे। एक वाहिद फिरका रूए कायनात में है, वो है मोमिन। ये वो वाहिद फिरका है कि जब ये जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करने के लिए जमा हो जाते हैं, यहां पे फरिश्ते तमन्ना करते हैं हमें इनमें बिठा दे। फरिश्तों की तमन्ना होती है, या अल्लाह हमें इनमें बिठा दे, हमें इनमें बिठा दे। हर इबादत की हद होती है। जिस तरह मैंने कहा कि नमाज 17 रकत वाजिब है, ये हद है। जिंदगी में एक मर्तबा आप हज वाजिब करें, ये हद है। 9 चीजों पे ज़कात दी जाती है, ये हद है।
سال میں ایک مرتبہ خمس نکالا جاتا ہے، یہ حد ہے. واحد عبادت ذکر علی و اولاد علی ہے جس کی کوئی حد ہے ہی نہیں، جس کی کوئی حد نہیں ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے. اور اس عبادت کو انجام دینے کے لیے پروردگار عالم کا خاص لطف و کرم ہوتا ہے اپنے بندے کے اوپر. اسی لیے کہا گیا کہ خدا جب کسی بندے کی خیر کو چاہتا ہے قذف فی قلبہ حب الحسین، اس کے دل میں محبت حسین کو ڈال دیتا ہے. وحب زیارتہ، اور حسین کی زیارت کی محبت کا اثر اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. حضرات یہ محبت کیا ہے کہ جس کے بارے میں کئی راتوں سے آپ کی سماعتوں میں معروضات میں عرض کر رہا ہوں، یہ وہ محبت ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم حقیقی محبت یعنی محبت خدا تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں. جس طرح آپ قرآن اٹھا کر دیکھے جہاں پہ ارشاد رب العزت ہوا، یاد رکھو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے یعنی اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے خلق کیا ہے. توجہ ہے. جب انسان اپنی 50 60 70 80 سالہ زندگی میں کوئی فضول کام کوئی فضول مقصد لے کر زندگی کو آگے نہیں لے کے جاتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم اتنی بڑی کائنات کو خلق کرنے کے بعد کہے کہ میں نے فضول میں خلق کیا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں نے کائنات کو فضول میں خلق کیا ہے؟ وانما الیکم، اور تمہیں نہیں پتا کہ تمہیں واپس میری طرف پلٹنا ہے. خدا نے کائنات کو عبث خلق نہیں کیا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد رکھتا ہے پروردگار عالم. وہ مقصد کیا ہے؟ وہ ہے مقصد پروردگار عالم. یعنی جب انسان خدا کی عبادت کرتا ہے تو پھر عبادت کے بعد محبت کی منزل شروع ہو جاتی ہے. انسان جب محبت کی منزل کو طے کرتا ہے پھر معرفت کی منزل شروع ہو جاتی ہے. جب انسان ان تمام منازل کو طے کرتا ہے، عبادت کی منزل کو، محبت کی منزل کو، معرفت کی منزل کو، پھر ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ خدا اب اس سے اپنے بندے سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اب جو تم سنو گے وہ کوئی نہیں سنے گا، اب جو تم بولو گے وہ کوئی نہیں بولے گا. اب سمجھ میں آیا علی کو کس لیے کہتے تھے؟ تو عین اللہ ہے. یہ حدیث قدسی میں ہے، اس طرح میری عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں وہ طاقت میں دوں کہ جو کچھ تم سنو گے اس کے بعد کوئی اور نہیں سنے گا، جو کچھ تم دیکھو گے اس کے بعد کوئی نہیں دیکھے گا. یہ محبت کی منزلیں ہیں، پہلے عبادت، اس کے بعد پھر محبت، اس کے بعد پھر معرفت. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں معرفت آل محمد براءۃ من النار وحب اہل بیت محمد جواز علی الصراط وولایت آل محمد امان من العذاب. میری آل کی معرفت، یاد رکھو یہ معرفت تمہیں آتش جہنم سے دور رکھ دے گی. میری آل کی ولایت جو ہے وہ تمہیں امان، عذاب سے جو ہے وہ یہ ولایت امان میں رکھے گی. اور حب آل محمد جو ہے وہ جواز ہے، پاسپورٹ ہے پل صراط سے گزرنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کے توسط سے ان کی محبت کو حاصل کرنا ہے، پروردگار عالم کی محبت کو حاصل کرنا ہے. اور یہ محبت ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ ایک صلوات بھیجیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. وہ خدا جو اتنا ارحم الراحمین ہے، توجہ ہے، اتنا ارحم الراحمین، کہتا ہے اے میرے بندے جب تم مصلی عبادت پہ کھڑے ہو جاتے ہو تو میری توجہ تمہاری طرف اس طرح ہوتی ہے جس طرح کہ پوری کائنات میں میرا ایک ہی بندہ ہے جو تم ہو. اللہ اکبر، اتنا ارحم الراحمین.
جب تم مصلی عبادت پہ کہتے ہو اللہ اکبر تو مجھ خدا کو فخر ہوتا ہے کہ جس طرح کی پوری کائنات میں میرا ایک ہی بندہ ہے جو تم ہو، لیکن جب تم کہتے ہو اللہ اکبر تمہارا ذہن کہاں کہاں جاتا ہے، اس طرح لگتا ہے کہ تمہارے کہیں خدا ہے، تمہارے کہیں خدا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں، عرفاء اکثر بیان کرتے ہیں یہ محبت خدا ہے جو حقیقی محبت ہے۔ عرفاء بیان کرتے ہیں کہ ایک بندے نے اپنے خالق سے کہا، عرفاء بیان کرتے اپنی زبان میں، بندے نے اپنے رب سے کہا بار الہ آئیے کائنات کو آپس میں تقسیم کرتے ہیں، چاند تمہارا، سورج میرا، آسمان میرا، بادل تمہارے، دن میرا، رات تمہاری، ستارے آپ کے اور سورج میرا۔ کہتا رہا تھا یہ میرا، یہ تمہارا، یہ میرا، یہ تمہارا، یہ میرا، یہ تمہارا۔ آخر میں رب کی آواز آئی سب کچھ تمہارا، صرف میری اطاعت کرو۔ سب کچھ تمہارا، سب کچھ تمہارا، میری صرف بس اطاعت کرو، میری اطاعت کرو۔ وہ اللہ جو اس قدر ارحم الراحمین ہے، جس کی محبت انسان کے دل میں جب آ جاتی ہے، جس کی محبت کا اثر اور اس کا چراغ جب انسان اور بندے کے دل میں وہ چراغ روشن ہو جاتا ہے، تو پھر علی جیسی شخصیت کو کہنا پڑتا ہے میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو میں نہ دیکھوں۔ یہ حقیقی عبادت ہے، یہ حقیقی محبت ہے۔ اور عرفاء اکثر بیان فرماتے ہیں بس اس دن بھی میں نے کہا تھا کبھی بھی توحید پہ کسی چیز کو قربان مت کرنا، بلکہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے توحید پہ قربان کرنا۔ اور اس کا درس ہمیں کربلا نے دیا ہے، یعنی حسین کے پاس جو کچھ بھی تھا حسین نے قربان کر دیا۔ ہم زیارت ماہ شعبان میں جو دعائے شعبانیہ ہیں، میں تاکید کرتا ہوں حضرات، پروردگار عالم نے اہل بیت علیہ السلام کی شکل میں ہمیں اتنی نعمتیں دی ہے، ایک نعمت، اور اس کے بعد ائمہ معصومین علیہ السلام سے جو ہمیں دعائیں ملی ہے، زیارت امین اللہ، زیارت جامع کبیرہ، دعائے کمیل، حدیث کیسا، دعائے شعبانیہ، دعائے ماہ رجب، اتنی اچھی اچھی دعائیں ہیں کہ وہ ہم استفادہ نہیں کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں رونق اور برکت کیوں نہیں آتی ہے، استفادہ نہیں کرتے ہم۔ دعائے شعبانیہ میں ہیں، ائمہ معصومین علیہ السلام بیان فرماتے ہیں دیکھیں یہ محبت ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی جب معرفت مل جاتی ہے پھر پروردگار عالم کی معرفت آنا شروع ہو جاتی ہے انسان کے دل میں۔ ائمہ معصومین علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کبھی بھی ہم سے پیچھے نہ رہو، ہمارے پیچھے پیچھے قدم اٹھاؤ، اور خبردار ہم سے آگے بھی نہیں بڑھنا ہے، پیچھے بھی رہو گے غرق ہو جاؤ گے، آگے بھی نکلو گے غرق ہو جاؤ گے۔ وہی کل رات والی بات، نہ افراط کرو نہ تفریط کرو، پیچھے نہ رہو، مطلب یہ کہ جو ہماری عظمت ہے اس کو نہ چھپاؤ، بیان کرو، آگے نہ نکلو، یعنی یہ کہ ہماری جتنی عظمت ہے اتنی ہی بیان کرو، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کن کن طریقوں سے اپنے دور میں اپنے اصحاب کو، لوگوں کو اصول دین کے بارے میں، توحید کی معرفت کے بارے میں، نبوت کی معرفت کے بارے میں کس طرح درس دیا کرتے تھے، جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ محبت حقیقی تک پہنچنے کے لیے ان منازل کو طے کرنا پڑتا ہے۔ کوئی شخص آیا، اب دیکھیں عزیزان محترم، اگر کسی کے پاس علم ہو، یہ بھی علماء بیان فرماتے ہیں، شکر الحمدللہ کہ ہر بات علماء کا حوالہ دیا جاتا ہے، علم زیادہ ہو عمل کم ہو اس علم کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا، توجہ ہے، عمل زیادہ ہو علم کم ہو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر آپ دیکھیں بلعم بعورہ قرآن میں جس کا واقعہ ہے کہ جس کے پاس اسم اعظم تھا، علم تھا مگر عمل نہیں تھا، فرعون نے کہا کہ
میں تمہیں فلاں زیورات دوں گا، سونا دوں گا، چاندی دوں گا. ایک بد دعا کرو حضرت موسیٰ کے لیے. علم تھا مگر عمل نہیں تھا. یہ قرآن میں ہے. بلعم بعورا، جس کے پاس اس میں اعظم تھا. اگلی رات بھی میں کہہ رہا تھا انسان کو خلق کیا، خدا نے کہا کہ تم اشرف المخلوقات ہو. یہی انسان جب خدا کی اطاعت کے دائرے سے باہر چلا جاتا ہے حیوان سے بدتر ہو جاتا ہے. اور اس کی مثال یہ بلعم بعورا ہے، جس کے پاس اس میں اعظم تھا. جیسے ہی اپنے گھر سے نکلا ہے اپنا گدھا لے کر معذرت کے ساتھ کہ جا کے حضرت موسیٰ کو بد دعا کرے، لاکھ کوشش کی مگر گدھے نے ایک قدم نہیں اٹھایا. کھینچتا رہا، مارتا رہا مگر گدھے نے ایک قدم نہیں اٹھایا. وہ جو کچھ لمحوں پہلے جس کے پاس اس میں اعظم تھا، جس کی تعریفیں ہو رہی تھی، مگر جب موسیٰ کو بدوا کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا تھا تو اس وقت قرآن کہتا ہے تو کتے سے بدتر ہو گیا ہے. اب کتے سے بدتر ہو گیا ہے. بس علم کم ہو عمل زیادہ ہو اس کے بڑے زیادہ فائدے ہوتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. پہلے تزکیہ سیکھو، اس کے بعد تعلیم قرآن. تزکیہ بہت ضروری ہے. لوگ آتے تھے ائمہ معصومین علیہم السلام کے پاس اور سوالات پوچھتے تھے. اب دور ہے سوشل میڈیا ہے. اب کچھ تقریباً 20 سال 15 سال پیچھے اگر آپ دیکھیں تو علماء آپس میں بیٹھ کے کسی ٹیبل ٹاک میں جو ہے وہ علمی گفتگو کیا کرتے تھے. مگر اب یہ ہے کہ سوشل میڈیا میں ہر جوان جو ہے وہ اشکال کرتا ہے. یہ کیوں اس طرح ہے، یہ کیوں اس طرح ہے. جس کو پتا ہو اس کو غصہ نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ سیرت ائمہ معصومین علیہم السلام ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا بھی کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے. اب اگر کوئی جوان مجھ سے آ کے یہ کہے کہ قبلہ میں تقلید کو نہیں مانتا، اب میں کہوں جاؤ مذہب کے دائرے سے تم نکل چکے ہو، غلط ہے. ہاں میں تقلید، ہاں اس کے ساتھ بحث کرے کیوں نہیں مانتے ہو. اگر آپ اپنے آپ کو صاحب علم سمجھتے ہیں تو پھر دلیل پیش کریں، نہ کہ فوراً آپ اسے اپنے فرش سے اٹھا کر باہر پھینک دیں. اسی طرح کے کوئی جوان آیا امام صادق علیہ السلام کے پاس، مولا کے پاس کوئی جوان آیا امام صادق علیہ السلام کے پاس. اس لیے میں کہتا ہوں حضرات کہ سیرت ائمہ پہ عمل کریں. بول چال کا طریقہ گھر میں کیسا ہونا چاہیے، دوستوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، مجلس میں اجتماعی روابط میں کیسے، یہ تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت ہے. کوئی جوان آئے امام صادق علیہ السلام کے پاس، اے فرزند رسول میں خدا کو نہیں مانتا، میرا یقین ہے کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں. اب اگر مولا کی جگہ پر ہم جیسے لوگ ہوتے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، خدا کو نہیں مانتے ہو، نکل جاؤ یہاں سے. معذرت کے ساتھ امام نے کہا کہ بہت اچھی بات، آئیے تشریف رکھیں، آئیے تشریف رکھیں. سوال کیا ہے، اشکال کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں خدا کو نہیں مانتا. امام صادق علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں مانتے ہو، وجہ کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ اس شخص نے کہا، اس جوان نے کہا جس چیز کو میں نہ دیکھوں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں. ٹھیک ہے، ساتھ چل رہے ہیں آپ لوگ؟ جس چیز کو میں نہ دیکھوں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں. امام صادق علیہ السلام مسکرا کر کہنے لگا اجازت ہے میں جواب دوں؟ یہ طریقہ ہونا چاہیے، یہ نہ ہو میں تقلید کو نہیں مانتا کہوں نکل جاؤ. کیوں نہیں مانتے ہو؟ کہا کہ جس چیز کو میں نہ دیکھوں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں. امام صادق علیہ السلام نے کہا سورج کو دیکھ کے مانتے ہو کہ سورج ہے؟ میں بہت آہستہ آہستہ دھیمی آواز میں جو ہے دھیمے لہجے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ جو ہے اس میں خطابت بھی ہو. سورج دیکھتے ہو؟ کہاں جب بھی گھر سے نکلتا ہوں سورج دیکھتا ہوں. کہا چاند؟ کہا وہ بھی دیکھتا ہوں. کہا ستارے؟ کہا وہ بھی دیکھتا ہوں. کہا دیکھتے ہو؟ کہا ہاں. علم کلام میں دو کلمات ہیں، اصطلاحی کلمات، ایک ہے حادث، ایک ہے قدیم. قدیم یہ کہ پہلے سے تھا، حادث یہ کہ بعد میں بنا ہے.
مولا نے اس سے جب پوچھا کہ سورج دیکھ کے جب تم کہتے ہو کہ ہیں، کہاں چاند، کہاں وہ بھی ہے، کیسے میں انکار کر سکتا ہوں، کہاں ستارے، کہاں وہ بھی ہے، انکار نہیں کر سکتا. اب یہ جوان سمجھ گیا تھا، کہا اب اقرار تو کر لیا کہ ہیں، اب اگر میں مولا سے کہوں کہ ہیں تو پھر مولا پوچھیں گے کہ کس نے یہ سب بنایا ہے، یا اگر یہ کہوں کہ تھا تو اس کے بارے میں پھر مولا پوچھیں گے کہ کوئی تھا جس نے بنایا تھا. مولا نے کہا کہ جانتے ہو؟ کہا کہ ہاں بالکل، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں. مولا نے کہا کہ حادث ہے یا قدیم ہے؟ کہا کہ یہ سب کچھ پہلے سے تھا. یہ سب کچھ پہلے سے تھا. اب مولا نے مسکرا کر اس کے ہاتھ کو پکڑا، کہا ابھی کچھ دیر پہلے تو خود بتا رہا تھا کہ جس چیز کو میں نہ دیکھوں اس کو مانتا نہیں ہوں. اب تم بتاؤ ملین سال پہلے اب بتاؤ. کہا بالکل مجھے یقین ہے کہ کوئی ہے، مجھے یقین ہے کہ کوئی ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے. یہ طریقہ ہونا چاہیے. پیغام کے ساتھ ساتھ اگر اخلاق بھی اچھا ہو تو کونوا دعاۃ الناس الی اللہ بغیر السنتکم. یہ مقصد رسول خدا ہے. جب مشرکین کو اسلام کی طرف دعوت دیتے تھے تو فرماتے تھے زبان سے نہیں، کردار سے بلاؤ، کردار سے بلاؤ. اب یہ جوان وہی پہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے. اور بالکل اسی طرح آپ دیکھیں بہلول کہیں سے گزر رہے تھے. امام حدیث امام ابو حنیفہ جو 2 سال امام صادق علیہ السلام کے شاگرد رہے ہیں، جو فرماتے ہیں کہ لولا سنتان لہلک نعمان، اگر میں 2 سال امام صادق علیہ السلام کی شاگردی میں نہ رہتا تو میں ہلاک ہو جاتا. بچوں کو درس دے رہے تھے اور اپنے طلاب سے، اپنے اسٹوڈنٹ سے وہ کہہ رہا تھا کہ امام صادق علیہ السلام سے 3 چیزوں میں اختلاف کرتا ہوں. توجہ ہے، 3 چیزوں میں اختلاف کرتا ہوں. یہ توحید ہے، محبت سے ہم نے پہنچنا ہے. 3 چیزوں میں امام صادق علیہ السلام سے میں اختلاف کرتا ہوں. پہلی چیز فرماتے ہیں خدا مگر نہیں سکتے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا میرا یہ نظریہ ہے کہ جس چیز کو ہم نہ دیکھ سکتے ہو اس کا وجود ہے ہی نہیں. اس کے بعد پھر کہا کہ دوسرا اختلاف یہ ہے کہ شیطان خدا نے آگ سے خلق کیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ جہنم میں ڈال کے آگ کو جلائے. اور تیسرا اختلاف یہ ہے کہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، ہم مجبور ہیں، سب کچھ خدا کر رہا ہے. یہ 3 اختلاف ہے. بہلول دور کھڑے ہو کر دیکھ رہا تھا، پاس ہی میں دیکھا مٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا، اٹھا کر سر پہ مار دیا. اب جتنے بھی لوگ تھے واپس بھاگ کے بہلول کو پکڑ لیتے ہیں، دربار میں خلیفے کے پاس لے کے جاتے ہیں. توجہ، خلیفے کے پاس لے کے جاتے ہیں، شکایت ہوتی ہے. بہلول سے پوچھا گیا کہ اس کو کیوں مارا ہے؟ بہلول نے کہا اگر اجازت ہو تو میں اس سے پوچھوں کہ اگر میں نے مارا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ درد ہو رہا ہے، ذرا درد کو دکھائے، ذرا درد کو دکھائے. اس نے کہا کہ درد ہو رہا ہے مگر دکھا نہیں سکتا. انہوں نے کہا ہاں خدا بھی اسی طرح ہے مگر دکھائی نہیں دیتا. دوسرا اختلاف یہ تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان کو خدا آگ سے خلق کرے اور واپس جہنم میں آگ کو آگ ڈال دے، تو یہ کیسا عذاب ہے؟ بہلول نے کہا کہ تم اقرار نہیں کرتے ہو خدا نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، میں نے بھی تمہیں مٹی سے مارا ہے، پھر تو تمہیں درد نہیں ہونا چاہیے. اور تیسرا اختلاف یہ تھا کہ اختیار ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم مجبور ہیں، جو کچھ کر رہا ہے خدا کر رہا ہے. بہلول نے کہا میں نے تو نہیں مارا. ایک صلوات دیجیے محمد وآل محمد. میں نے تو نہیں مارا. اب یہ دیکھیں، یہ توحید شناسی ہے حضرات. توحید شناسی کی منزل کو جب آپ انشاءاللہ طے کریں گے، اس کے بعد پھر محبت اہل بیت علیہم السلام، محبت پروردگار عالم انسان کے دل میں آ جاتی ہے. اور جب آپ دیکھیں باقر علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، صلوات دیجیے محمد علیہ
عجیب حدیث مولا بیان فرماتے ہیں کہ الدین و حب والحب و دین، دین یعنی محبت، محبت یعنی دین. یہ مولا امام باقر علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ دین عین محبت ہے اور محبت وہی دین ہے. پنجم امام باقر علیہ السلام بیان فرماتے ہیں. اور خدا کی محبت جب انسان کے دل میں آ جاتی ہے تو انسان کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے. یہاں پہ جوان تشریف فرما ہے، میری عادت ہے کہ میں مثالوں کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں. محبت جب انسان کے دل میں آ جاتی ہے، محبت خدا، تو انسان کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے. آپ بچوں کو دیکھیں، 8 سال 9 سال کے بچے جو ہے وہ مسلسل فٹ بال کھیلنے کے لیے اگر ان کو چھوڑ دے وہ مسلسل فٹ بال کھیلتے رہتے ہیں. مگر 25-30 سال کے بندے کو اگر آپ 10 منٹ 50 یا 45 سینٹی گریڈ گرمی میں آپ اسے کہ جا کے کھیلے، وہ تھک جاتا ہے، بیزار ہو جاتا ہے. بچوں کے دل میں ایک عشق ہوتا ہے کہ گول مارنا ہے، اور یہ عشق بچوں کو تھکنے نہیں دیتا ہے. اسی طرح محبت خدا بھی ہے. اویس قرنی علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے. ہر رات شام کے وقت جو ہے وہ گھر کے صحن میں آ کے کھڑے ہو کے آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ آج رکوع کی رات ہے. اور پھر جا کے پوری رات فجر تک رکوع کی حالت میں عبادت کرتے تھے. پھر اگلی رات اسی طرح، آج سجدے کی رات ہے، پھر وہ پوری رات سجدے میں. اب دیکھیں یہ وہی عشق، تھکتا نہیں ہے انسان. اور اس کی مثال یہ نہیں کہ یہ کئی 100 سال پہلے کی بات ہے، آج بھی ہے. 50-60 سال پہلے آیت اللہ اصفہانی نخود کی امام رضا علیہ السلام کے حرم میں ان کی قبر ہے. محمد ان کی قبر ہے، ان کے بارے میں بھی ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے حرم میں جب وہ رات عبادت کے لیے آتے تھے، یہ دور نہیں تھا 60-70 سال پہلے، تو جہاں پہ گنبد ہے وہاں اس چھت کے اوپر جا کے وہ عبادت کیا کرتے تھے. ایک رات جب وہ خادم آئے جو حرم کا دروازہ کھولتے ہیں تو اتنی شدید برف پڑی تھی، تو انہوں نے جب آ کے دیکھا کہ آغا اصفہانی نخود کی پوری رات رکوع میں رہے ہیں. اور اس کی دلیل کیا؟ اتنی برف پڑی تھی جو ان کی کمر پہ جمع ہو گئی تھی. کیسا عشق ہے، نہ انسان تھکتا ہے نہ انسان کو درد محسوس ہوتا ہے. یہ حقیقی محبت ہے. دعا کرے کہ پروردگار عالم اس حقیقی محبت کا تھوڑا سا اثر ہمارے دل میں ڈال دیں، تھوڑا سا اثر. پھر آپ دیکھیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں قبلہ ہم نماز پڑھتے ہیں لذت محسوس نہیں کرتے ہیں. دل کا مسئلہ ہے. آیت اللہ شہید دستغیب ایک مثال بیان کرتے تھے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں گوشت ہو اور آپ کسی ایسے محلے سے گزرے جہاں پہ ایک بھوکا کتا کھڑا ہو تو وہ فوراً تمہاری طرف بھونکنا شروع کر دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے ہاتھ میں گوشت ہے. اگر تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو تو وہ کتا تو کبھی بھی تمہاری طرف نہیں بھونکے گا. پھر کہتے تھے شیطان اور انسان کا یہی مسئلہ ہے. جب دل میں یاد خدا نہ ہو شیطان انسان کو ورغلاتا ہے. جس دل میں یاد خدا ہو شیطان کبھی بھی اس کو زیادہ ورغلاتا نہیں ہے. بس دعا کرے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنی حقیقی محبت کا اثر ہمارے دلوں میں ڈال دے. حضرات وہ ارحم الراحمین ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ کریم ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے. حضرات وہ علی کل شیء قدیر ہے. اس لیے آپ دیکھیں ابھی ہم پڑھ رہے تھے، دعائے کومیل میں بھی پڑھتے ہیں، جو گناہوں کو چھپاتا ہے باخدا چند سیکنڈ کے لیے اگر انسان کے گناہوں سے پردہ ہٹایا جائے تو انسان کے گناہوں کی ایک بدبو پھیل جاتی ہے. مگر وہ ارحم الراحمین ہے جس نے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہے. یا ستار العیوب و علام الغیوب، جس نے ہمارے گناہوں پہ چند سیکنڈ کے لیے ہمارے گناہوں سے پردہ ہٹا دیا جائے، شاید ہماری اولاد ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہ ہو. اتنا ارحم الراحمین.
حضرت موسیٰ نے بارگاہ رب العزت میں دعا کی پروردگار مجھے اپنا سب سے گنہگار ترین بندہ دکھاؤ. پیغام ملا موسیٰ صبح ہی صبح جا کے شہر کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ, جو پہلا بندہ ہوگا وہ سب سے زیادہ گنہگار ہوگا. حضرت موسیٰ آگے شہر کے دروازے پہ فجر کے بعد کھڑے ہو گئے, صبح ہی صبح کھڑے ہو گئے. دیکھا ایک بوڑھا شخص آ رہا ہے اپنے بیٹے کے ساتھ. حضرت موسیٰ نے اپنا سر ہلایا, یہ بدبخت شخص تمہیں کیا پتا تو سب سے زیادہ گنہگار ہے. دن گزر گیا, رات کے وقت پھر حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار اب اپنے سب سے زیادہ پاک اور مطہر بندے کو دکھاؤ. کہا موسیٰ شہر کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ, رات کے وقت جو آخری بندہ شہر میں داخل ہوگا وہ سب سے زیادہ پاک و پاکیزہ ہوگا. اب جب دیکھا وہی بندہ تھا. جوان کہاں ہیں آپ؟ کیوں خدا سے رابطہ ختم کر دیا آپ نے؟ وہی بندہ تھا جو صبح سب سے گنہگار تھا, شہر سے نکلا تھا, رات کے وقت جب واپس آتا ہے تو پروردگار عالم موسیٰ سے کہتا ہے یہ سب سے پاک و پاکیزہ بندہ ہے. کہا یا رب یہ کیا فلسفہ ہے؟ کہا اے موسیٰ, توجہات کا طالب رہوں گا, اے موسیٰ جب یہ صبح نکلا تھا اس کا پورا وجود گناہوں سے بھرا ہوا تھا. رات کو جب واپس اپنے بیٹے کے ساتھ واپس گھر کی طرف آ رہا تھا تو اچانک بیٹے نے محبت والی زبان میں پوچھا بابا کیا پہاڑوں سے بھی بڑا کچھ ہے؟ باپ کو تعجب ہوا, کہاں بیٹا کیوں نہیں ہے؟ کہا کیا؟ کہا آسمان. اچھا پہاڑوں سے زیادہ بڑا آسمان ہے؟ کہا ہاں. کہا بابا آسمانوں سے بھی بڑا کچھ ہے؟ اب باپ شرمندہ ہو کر رونے لگا. کہا ہاں بیٹا. کہا کیا؟ کہا تیرے باپ کے گناہ. کہا تیرے باپ کے گناہ. بیٹا رو کر کہنے لگا بابا پہاڑوں سے بڑا آسمان, آسمانوں سے بڑا آپ کے گناہ, آپ کے گناہوں سے بھی بڑا کچھ ہے. باپ نے رو کر کہا خدا کی رحمت, خدا کی رحمت. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ اتنا ارحم الراحمین. اے میرے رسول ان سے کہو اگر اپنے نفسوں پہ جب یہ ظلم کرتے ہیں تو میری رحمت سے مایوس مت ہونا, میرے در پہ آنا, میرے در پہ آنا. لا تقنطوا من رحمت اللہ, کبھی بھی میری رحمت سے مایوس مت ہونا. آج پتہ ہے نا مصائب حر پڑھتے ہیں. ایک جوان آیا امام علی علیہ السلام کے پاس, میں بس ختم کرنے جا رہا ہوں. ایک جوان آئے امام علی علیہ السلام کے پاس, مولا مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے, جب سب نکلے ہیں تو یہ جوان امام کی طرف گر گر کے دیکھ رہے تھے. جب سب نکلے تو مولا نے کہا کوئی سوال ہے؟ کہا ہاں مولا, انتظار کر رہا تھا سب نکل جائے تاکہ میں شرمندہ نہ ہو جاؤں. کہا کیا سوال ہے؟ کہا میں نے فلاں فلاں گناہ کیے ہیں. مولا نے کہا چپ رہو. کہا مولا میں نے کیا؟ کہا کہ تم نے خواب دیکھا ہے. کہا نہیں مولا میں اقرار کرتا ہوں میں نے وہ گناہ کیے ہیں. 3 مرتبہ جب اس نے اقرار کیا تو مولا نے کہا اب میرے اوپر واجب ہے کہ تمہیں سزا دوں. مولا میں سزا کے لیے تیار ہوں. لیکن مولا نے ایک جملہ کہا, سزا کے لیے تیار ہو؟ مولا کون سی سزا دینا چاہتے ہیں آپ؟ کہا 5 قسم کی سزا, یا تمہاری گردن, یا پھر تمہیں پتھروں سے ماریں گے, یا پھر تمہیں جلایا جائے گا, یا پھر پہاڑ کے اوپر سے تمہیں پھینکا جائے گا, یا اسی طرح کے تمہارے جسم کو تکلیف دی جائے گی. اب بتاؤ تمہیں کون سی سزا قبول ہے؟ اس جوان نے کہا کہ مولا آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ جو گناہ, اتنا بڑا گناہ تم نے انجام دیا ہے, اس کی سزا یہی ہے کہ تمہارے جسم کو زندہ جلایا جائے. کہا مولا میں تیار ہوں. مولا نے کہا کل یہاں فلاں جگہ پہ آ جاؤ. اب جب واپس دونوں ملتے ہیں تو اس جوان نے رو کر کہا مولا میں سزا کے لیے تیار ہوں مگر لوگوں کے سامنے مجھے سزا مت دے, میں شرمندہ ہو جاؤں گا. تنہائی میں مجھے لے کے جائے, سزا دے. دور کہیں دشت و بیابان میں جاتے ہیں, لکڑیوں کو جلاتے ہیں, اور یہ جوان کہتا ہے, مولا نے اس جوان سے کہا خود جا کے آگ کے اندر بیٹھو گے یا پھر میں تمہیں بٹھاؤں؟
اس جوان نے کہا کہ مولا آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے ڈال دے تاکہ محشر میں کہوں علی نے مجھے دنیا میں سزا دی، پروردگار اب تو سزا مت دینا مجھے، پروردگار اب تو مجھے سزا مت دینا۔ آگ جل رہی تھی، آگ جل رہی تھی، اس جوان کو مولا پھینکنے والے تھے، اجازت مانگی، مولا اجازت ہے آخر وقت 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ نماز پڑھنا شروع کیا، سجدے میں، نماز کے بعد سجدے میں رو رو کر کہتا ہے پروردگار میں گنہگار ہوں مگر تجھے اس علی کا واسطہ مجھے معاف کر، مجھے معاف کر، تجھے اس علی کا واسطہ مجھے معاف کر۔ الہام ہوا پروردگار عالم کی طرف سے علی مرتضیٰ کے دل میں کہ اس نے مجھے تیرا واسطہ دیا ہے، اب اس کو بشارت دو کہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدایا اتنے سالوں سے مجلس میں آ رہا ہوں، خدایا اتنے سالوں سے دعائے کمیل پڑھ رہا ہوں، خدایا اتنے سالوں سے دعائے توسل پڑھ رہا ہوں، کیوں مجھ میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے؟ پروردگار عمر گزر رہی ہے، زندگی ختم ہو رہی ہے، کہیں اس طرح نہ ہو کہ مجھے جب غسل دیا جائے تو میرے نام عمل میں کچھ بھی نہ ہو، میرے نام عمل میں کچھ بھی نہ ہو۔ بار الہ تو ارحم الراحمین ہے، بار الہ اتنا میرے نام عمل کو صاف رکھ دے پروردگار کہ محشر میں زہرا کے سامنے شرمندہ نہ کھڑا ہو جاؤں میں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ وہ کہتے ہیں نا، اکثر عرفاء علماء بیان کرتے ہیں کہ امام زمان کی نظروں سے گرنا بالکل اس طرح ہے کہ آپ پل صراط سے جہنم میں گر جاتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین۔ دعائے کمیل میں ہم چند جملات پڑھتے ہیں، میں شروع کرتا ہوں، اس کے بعد مصائب کے چند جملے آپ کی زحمت تمام۔ دعائے کمیل میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ علماء بیان فرماتے ہیں جب تب سب دروازے تمہارے لیے بند ہو جائے تو اپنا سر سجدے میں رکھو، کہو یا کریمو یا رب، یا کریمو یا رب، یعنی اللہ مجھ گنہگار کا تیرے سوا کوئی نہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کیا یا سریغ رضا، یعنی اے جلدی راضی ہونے والا اللہ، بار الہ تو نے مجھے آنکھ جیسی نعمت دی، میں نے گناہ کیے مگر تو نے میری عزت کا خیال رکھا۔ بار الہ تو نے مجھے خواہ جیسی نعمت دی مگر میں نے گناہ کیے۔ اللہ پھر بھی کہتا رہا یہ میرا بندہ ہے، پھر بھی میں نے تجھے نہیں بھلایا مگر تو مجھے بلاتا رہا۔ یا اللہ میں نے اپنے اعمال سے تیری عزت کا خیال نہیں رکھا، میں امام زمان کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اسی لیے کہتے ہیں ایک بڑے عارف نے مسجد جمکران میں امام زمان کو دیکھا، زیارت نصیب ہوئی تو امام کی آنکھوں کے نیچے کالے حلقے پڑ گئے تھے جس طرح کوئی بیمار ہوتا ہے۔ ہاں یہ عالم کہتا ہے میں نے جب امام زمان سے کہا مولا آپ کی صحت صحیح ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، آپ بہت کمزور لگ رہے ہیں، کیا تکلیف ہے آپ کو؟ مولا امام زمان فرمانے لگے باخدا انسان کا جگر جل جاتا ہے۔ سننا چاہتے امام زمان نے کیا جواب دیا؟ جو تکلیف میرے دل میں ہے اس سے بڑھ کے کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی ہے۔
مولا کیا تکلیف ہے؟ تکلیف یہ ہے میرے چاہنے والے گناہ کرتے ہیں، بار بار گناہ کرتے ہیں، جب بھی خدا کا عذاب نازل ہونے والا ہوتا ہے میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہوں، یا اللہ مجھ مہدی کے صدقے میں اس پہ رحم فرما۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں کہوں گا یا مولا حسین اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ یہ محبت کے آنسو نکل رہے ہیں آج آزادی کی رات ہے۔ میں کہوں گا یا مولا حسین اگر سڑک پہ کوئی بندہ ملے، بندہ اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، مگر کوئی گھر کے اندر آ جائے کس طرح باہر نکال سکتے ہیں مولا؟ 1400 سال پہلے ایک حر آیا تھا آپ کے در پہ، آج جتنے حر تیرے دروازے پہ آئے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ مولا، آج جتنے حر تیرے دروازے پہ آئے ہیں مولا، مولا میں اعتراف کرتا ہوں میں گناہوں میں غرق ہوں، مگر حر جتنا گنہگار نہیں ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا۔ مولا میں گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں مگر میں نے پانی آپ پہ بند نہیں کیا، اجرکم اللہ۔ ہائے مولا امام حسین کا قافلہ جب زبالہ کے مقام تک پہنچتا ہے، مولا اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں جتنا ہو سکے پانی اٹھاؤ۔ مولا جب کوفہ کی طرف حرکت کرتے ہیں، ایک صحابی نے کہا مبارک ہو وہ کھجوروں کے درخت ہم دیکھ رہے ہیں۔ کسی شخص نے کہا وہ کھجور کے درخت نہیں ہے، نزدیک آ کے دیکھا ایک بڑا لشکر ابن زیاد کا آ رہا تھا جس میں حر بھی تھا۔ سن کے گریہ کرنا ہے، آج آزادی کی شب ہے، گناہوں کی بخشش کی رات ہے آج۔ کریم ابن کریم حسین نے دشمنوں کو پانی پلانا شروع کیا۔ جب سب پانی پی چکے حکم دیا آپ گھوڑوں کو پانی پلایا جائے۔ میں یہاں پہ روکنا چاہتا ہوں، مولا حسین اپنے دشمنوں کو پانی پلایا، دشمنوں کے گھوڑوں کو پانی پلایا۔ تیری یتیم بچی کربلا میں گھونٹ گھونٹ کے لیے ترس کے کہتی تھی چاچا با اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین، ان کے لشکر رک گیا، سب کو پانی پلایا گیا، حیوانوں کو پانی پلایا گیا، حتیٰ کہ ایک شخص پانی نہیں پی سکا۔ بعد میں مولا نے اپنے ہاتھوں سے مشک کھولا، اپنے ہاتھوں سے اس کو پانی پلایا۔ میں کہوں گیا حسین آپ نے مشک کھول کے اپنے دشمن کو پانی پلایا، ایک مشک تھی سکینہ کے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ظہر کا وقت ہوا، حر امام حسین کے پاس آتا ہے، مولا میں گرچہ گنہگار ہوں مگر میری مجبوری ہے، مگر آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ معرفت تھی حر میں، دشمن تھا مگر معرفت رکھتا تھا۔ آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، ایک یہ خوبی تھی۔ اور جب مولا حسین نے کہا سکلت کا امی تیری ماں،
تیرے غم میں گریو ماتم کرے. ایک مرتبہ غور سر جھکائے ہوئے کہنے لگا یا حسین آپ کی ماں اتنی محترمہ ہے، میں کس طرح ان کا نام زباں پہ لے آ سکتا ہوں. میں کہوں گا اے حر آپ نے اتنا احترام کیا. ایک دن ایسا تھا اس ماں کے دروازے کو آگ لگائی گئی. میں کہوں گا اے حر آپ کے احترام کو سلام. ایک دن تھا مدینے کی گلیاں تھیں، در و دیوار میں جب پسلیاں ٹوٹ گئی، جب پسلیاں ٹوٹ گئی رو کے کہنے لگی اماں فضا میری پسلیاں ٹوٹ گئی. قافلہ چلتا رہا. ایک وقت ایسا آیا یہ حر جب قافلہ لے کے آیا تو اس وقت سے آواز سنتا تھا تو جنتی ہے، تیری جگہ جنت میں ہے، تو آزاد ہے. کشمکش میں رہا. ایک وقت ایسا آیا اپنے ہاتھوں کو گردن کے پیچھے رسیوں سے باندھ کے حسین کے خیمے کی طرف جانے لگا. مولا حسین نے بے غرمتی نہیں کی، حر کو سینے سے لگایا، قدموں پہ گر کے رو کے کہنے لگا اے مولا حسین میری توبہ قبول ہوئی کہ نہیں. رو کے امام حسین فرمانے لگے اللہ نے تیری توبہ قبول کی. حر کھڑا ہو جا. حر کو سینے سے لگاتے ہیں. وقت زور عاشورا آیا، مولا سے اجازت لیتے ہیں، قتل گاہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں. جس کے دل میں چراغ حسین کا عشق جل چکا ہے، بس آخری جملہ آپ کی زحمت تمام، دل میں چراغ ہدایت جل چکا ہے. لڑتے لڑتے لکھا ہوا ہے مغزل میں جس کے پاس تلوار تھی تلوار سے مارا، جس کے پاس نیزہ تھا نیزے سے مارا. سر پہ سا گرز مارتے گئے، سر ٹوٹ جاتا گیا، آواز دیتے یا حسین یا حسین. مولا امام حسین آدھے میں کہوں گا اے حر تو گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، تو کتنا خوش نصیب ہے، تیرا ماتھا اس رومال سے باندھا گیا جس کو زہرا نے اپنے ہاتھوں سے سیا تھا. ہر تیرے گناہوں کی بخشش کے لیے یہی رومال زہرا کافی ہے. ایک جملہ سنیں گے آپ بھی نا امید نہ ہو جائے. جب آپ روتے حضرت زہرا اپنے رومال کے ساتھ آتے ہیں، ایک ایک عزادار کے چہرے کو صاف کرتی ہے، رو کے کہتی ہے یا اللہ یہ میرے حسین کو رو رہے ہیں، ان کے گناہوں کو معاف کرنا. میں کہوں گا اے حر جب تیرا آخر وقت تھا تو حسین تیرے پاس آئے تیرے بعد حسین کی لاش گرم ریتے پڑی رہی، نہ کوئی اٹھانے والا تھا. دور 70 قدم زینب کھڑی تھی، رو کے کہتی تھی آئے میرا لعنة الله على القوم الظالمين سيغلم الذين ظلموا